اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 68 متوجہ ہو کے سنیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، وَمن اور جو شخص نعمرہ ہم عمر دیتے ہیں اس کو، اور جو شخص ہم عمر دیتے ہیں اس کو، یعنی اس کو زیادہ عمر دیتے ہیں، ہم عمر دیتے ہیں اس کو، ننکسہ ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو، ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو فی الخلق پیدائش میں، افلا یعقلون کیا پھر نہیں یہ عقل سے کام لیتے، کیا پھر نہیں لوگ عقل سے کام لیتے، کیا پھر نہیں یہ عقل سے کام لیتے۔ جس کی ہم عمر دراز کریں اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق میں الٹا کرنا۔ دیکھیں، انسان کی زندگی کا جو سفر جس ترتیب سے آگے جاتا ہے نا، بڑھاپے میں وہی ترتیب الٹی ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ 3 مراحل سے ہر انسان گزرتا ہے نا اپنی زندگی میں۔ ایک پہلا تو بچپن ہوتا ہے۔ بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا بچہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، واضح بات نہیں کر سکتا، یادداشت اس کی کام نہیں کرتی، اس کو شعور نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، اس کے منہ میں نہ دانت ہوتا ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اور آنتیں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بچپن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جوانی کا پیریڈ آتا ہے جو طاقت اور کمال کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں جسمانی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، ہماری عقل اور شعور میں پختگی آ جاتی ہے، ہم مضبوط اور خود مختار ہوتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اگلا منظر بھی آتا ہے، بڑھاپا۔ یہاں آ کر پھر جو ہمارے قوا ہوتے ہیں نا، دوبارہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ میں پھر اسی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جو ہماری بچپن سے شروع ہوئی تھی۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے، پھر نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی ہے، ذرا سا چلتے ہیں گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے لوگ چونکہ دانت نہیں ہوتے نا اور یادداشت بھی نہیں ہوتی، تو اکثر بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بڑھاپے میں بھی دوسروں کا سہارا درکار ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں الٹا کر دینا کہ یہی مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے وہ پھر دوبارہ کمزوری کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ جس طرح ابتدا میں بچپن کی کمزوری تھی، ٹھیک ہے، پھر بڑھاپے میں وہی کمزوریاں دوبارہ ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری طاقت اور جوانی ہے نا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اس پر اترانا بھی نہیں ہے، ناز نہیں کرنا، اور اس پیریڈ کو ہم نے بڑے اچھے سے گزارنا ہے۔ طاقت اور جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہتی، اصل قدرتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور نہیں سکھایا ہم نے اس پیغمبر کو، نہیں سکھائی ہم نے اس پیغمبر کو، الشعر شاعری، اور نہیں سکھائی ہم نے اس پیغمبر کو شاعری، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہیں ہے یہ شاعری لائق ان کے، اور نہیں ہے یہ لائق ان کے، یعنی ان کے شایان شان بھی نہیں ہے، ان کے لائق بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر، ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر، ذکر نصیحت ہے، وقرآن مبین اور کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے۔ تو شاعری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کے لائق نہیں ہے۔ اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے لوگ تھے، مشرکین مکہ، وہ کبھی شاعر کہتے تھے نبی علیہ السلام کو، کبھی جادوگر کہتے، تو مختلف طریقوں سے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی، یہ آپ کے منصب کے لائق ہی نہیں ہے۔ شاعری کیوں نہیں سکھائی؟ دیکھیں، شاعری کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ تو وہم اور تخیل پر ہوتی ہے۔ شعراء عموماً
اپنے خیالات کو خوبصورت بنانے کے لیے بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن میں بھی ہے نا کہ شاعر خیالات کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ہر طرح کے تصورات بیان کرتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام کو اگر دیکھیں تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو حقیقت کے مطابق ہو، اللہ کی وحی پر مبنی ہو، حق اور سچ ہو۔ وہ خیالی باتیں یا مبالغہ آمیز کلام نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نبی کا کلام وحی ہے، شاعری نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ یہ بات نہیں ہے کہ شاعری کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ اسلام نے شاعری کو مکمل طور پر منع نہیں کیا گیا شاعری سے، بلکہ اس کی اچھی اور بری دونوں قسموں کو واضح کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض شعر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اخلاق اور حق کی حمایت ہو نا اس میں تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر جھوٹ، فحاشی، تکبر یا گمراہی ہو تو ایسے اشعار ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور ہم حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی ایک واضح مثال ہے، شاعر اسلام ہیں، بڑے شاعر تھے اسلام کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی شاعری کے ذریعے مشرکین مکہ کو جواب دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کی تھی کہ جبرائیل امین کی تائید آپ کو حاصل رہے گی۔ دعا کی تھی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرما۔ تو اسلام جو ہے نا وہ اچھی شاعری کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، جس کی بہترین مثال حضرت حسان ابن ثابت ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پیچھے کیا تھا کہ یہ قرآن نصیحت ہے اور کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک مقصد بتا رہے ہیں۔ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لیونذرا، تاکہ وہ ڈرا دے من اس شخص کو، ٹھیک ہے، وہ ڈرا دے یعنی نبی علیہ السلام ڈرا دے، تاکہ وہ ڈرا دے من اس شخص کو کانا جو ہے حیًّا زندہ، تاکہ وہ ڈرا دے اس شخص کو جو ہے زندہ، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، وَيَحِقَّ اور لازم ہو جائے، ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین کافروں پر، اور لازم ہو جائے بات کافروں پر، حجت کافروں پر تمام ہو جائے۔ اس قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے۔ لیکن سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہاں زندہ سے کیا مراد ہے؟ تاکہ وہ نبی ڈرا دے جو زندہ ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو دیکھیں مومن، کافر، مشرک، منافق سبھی زندہ ہیں، تو یہاں زندہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں زندہ سے مراد وہ انسان ہے نا جس کا دل بیدار ہو، اس سے مراد جسمانی زندگی نہیں ہے، دل کی زندگی ہے۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو اس میں حق کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، ضمیر اور احساس باقی ہو، یہاں یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل زندہ ہو، اس میں ضمیر اور احساس باقی ہو۔ تو جب قرآن کی نصیحت سنتا ہے ایسا بندہ نا تو اس کا دل ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں زندہ سے مراد ہر وہ انسان ہے جس کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور سچائی کو سمجھنے کا احساس باقی ہو۔ تو قرآن کی نصیحت پھر ایسے ہی زندہ دل لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اولم یروا، کیا نہیں وہ دیکھتے، انا خلقنا، کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے ان کے لیے، مما اس میں سے، عاملت ایدینا اس میں سے، عاملت جن کو بنایا ہے، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، جن کو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے، جن کو ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، جن کو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے، انعامن چوپائے، یعنی وہ مویشیوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فہم لہا مالکون، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چوپایوں کو، فہم پس وہ لوگ، لہا ان مویشیوں کے، مالکون مالک ہیں، یعنی جن چیزوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے نا، جن چیزوں کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں انسانی ہاتھ کا دخل نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کا کام ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَذَلَّلْنَاهَا اور ہم نے تابع کر دیا، ہا ان مویشیوں کو، لہم ان کے،
اور تابع کر دیا ہم نے ان مویشیوں کو ان کے، فمنہا پس ان میں سے بعض پر رکوبہم، پس ان میں سے بعض رکوبہم سواریاں ہیں ان کی، پس ان میں سے بعض سواریاں ہیں ان کی، ومنہا اور ان میں سے بعض سے یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ جانوروں سے جس طرح ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تو کھلی حقیقت ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان مویشیوں نہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے یعنی لوگوں کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيهَا ان مویشیوں میں منافع فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، بہت سارے فائدے بھی ہیں نا، اون، بال اور ان کا چمڑا بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے۔ پھر وہ مشارب پینے کی چیزیں، دودھ ہے اور جس سے ہم اور پروڈکٹس بھی بناتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ان مویشیوں میں بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ ہمارے سامنے کیوں رکھ رہا ہے؟ افلا یشکرون، کیا پھر بھی نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ یعنی تقاضا ان نعمتوں کا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں لیکن حاجتیں دوسروں سے مانگتے ہیں، امیدیں دوسروں سے لگاتے ہیں، تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واتخذوا من دون اللہ، کیسے ناشکری کرتے ہیں؟ واتخذوا اور بنا لیے ہیں انہوں نے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہتاً دوسرے معبود، لعلہم ینصرون شاید کہ ان کی ینصرون مدد کی جائے۔ اور بنا لی یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا ناشکری انسان کیسے کرتا ہے، کہ اللہ کی عبادت کے بجائے دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ بنا لی ہیں انہوں نے اللہ کے سوا آلہتاً دوسرے معبود، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، یعنی اس لیے بنا لیتے ہیں کہ مشکل وقت میں ان کی مدد کو پہنچیں گے، جبکہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں، نصرہم ان کی مدد کی، نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کی، وہم اور وہ لہم ان معبودوں کے، وہم اور وہ لہم ان معبودوں کے جندن لشکر ہوں گے، محضرون پکڑ کر حاضر کیے گئے، وہ ان کی مدد تو کیا کریں گے، ان سب عابد اور معبود کو پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کی، اور وہ ان جھوٹے معبودوں کے لشکر ہوں گے پکڑ کر حاضر کیے گئے۔ یہ ہمارا 75 تک تقریباً ایک مضمون مکمل ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے پڑھیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔